ہم نے اپنے ناظرین کے لیے جنگ عظیم اول کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کی سب سے ہولناک جنگوں میں سے ایک ہے جو مسلسل 4 سال تک لڑی گئی اور کروڑوں انسانی زندگیوں کے ضیاع کے بعد ختم ہوئی۔ پہلی قسطوں میں ہم نے جرمنی کے فرانس، برطانیہ اور بیلجیم کی مشترکہ افواج کے ساتھ جنگوں کا ذکر کیا تھا۔ اب ہم مشرقی محاذ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اور اب تک ہم نے اپنے ناظرین کو روسی افواج کی پیش قدمی سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، جرمن مشرقی محاذ کے کمانڈر جنرل میکس وان پریٹویٹز نے روس کی پہلی آرمی کو مشرقی یوریشیا میں داخل ہو کر آگے بڑھنے کا موقع دینے اور پھر اچانک اس پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے سرحد پار دھکیل دینے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس کے پہلے کور کے سرگرم کمانڈر جنرل ہرمن وان فرینکویز نے از خود آگے بڑھ کر روس کی پہلی آرمی کا راستہ روک دیا، جس کے باعث روس کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ جنرل فرینکویز کا یہ عمل بظاہر تو ٹھیک تھا، لیکن جنرل پریٹویٹز کے منصوبے کے خلاف تھا۔ جنرل پریٹویٹز کے لیے وقت بہت قیمتی تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ 5 دن بعد جنرل سامسونو اپنی دوسری آرمی کے ہمراہ سرحد عبور کر لے گا۔ اس لیے اسے انہی 5 دنوں کے اندر روس کی پہلی آرمی سے فیصلہ کن جنگ کر کے اس سے سرحد پار دھکیلنا تھا اور جنوب میں آنے والی پہلی آرمی کے لیے صف آرا ہونا تھا۔ خوش قسمتی سے روس کے جنرل رینن کیمپ کو کسی بڑے خطرے کا احساس ہی نہ ہوا اور وہ جنرل فرینکویز کے اچانک پیچھے ہٹ جانے کے باوجود مسلسل 2 روز تک آگے بڑھتا رہا۔ 20 اگست کو جنرل پریٹویٹز نے ایک بھرپور حملے کا حکم دیا۔ اس شدید حملے سے خاطر خواہ کامیابی تو حاصل نہ ہوئی، لیکن کسی قدر فتح ضرور ملی۔ اسی روز جنرل پریٹویٹز کو یہ اطلاع ملی کہ جنرل سامسونوو کی دوسری آرمی بھی مشرقی یوریشیا میں داخل ہو چکی ہے، تو اس نے دریائے وسٹولا کی طرف پسپائی کا حکم دیا۔ اس صورتحال پر جنرل پریٹویٹز کو برطرف کرتے ہوئے ریٹائرڈ جنرل پاول وان ہینڈنبرگ اور جنرل ایرک ایف ڈبلیو صورتحال سے نمٹنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ دونوں جرنیلوں نے اپنی افواج کو دونوں محاذوں پر تقسیم کر دیا۔ اس طرح جو فوج جنرل رینن کیمپ سے برسر پیکار تھی، اسے الجھاتی ہوئی شمال مغرب کی جانب لے گئی، جبکہ باقی فوج جنرل سامسونوو کی پہلی آرمی کو شمال، جنوب اور سامنے سے گھیرتی ہوئی ٹیننبرگ کے تنگ مقام تک لے آئی۔ یہاں جرمن فوج کے پہلے کور نے دشمن کے 3 کور جو عقب کے علاوہ تینوں اطراف سے گھرے ہوئے تھے، ان کو عقب میں آ کر گھیر لیا، جس کے بعد شدید لڑائی ہوئی اور 31 اگست تک روس کی 1.5 لاکھ فوج میں سے صرف 10,000 فوجی ہی جان بچا سکے۔ دوسری جانب جرمنی کے اس جنگ میں صرف 10 سے 15,000 فوجی ہلاک ہوئے۔ روسی جرنیل الیگزینڈر سامسونوو نے شرمناک شکست کے بعد خودکشی کر لی۔ روس کے جنرل زیلنسکائی نے پہلی آرمی کو دوسری آرمی کی مدد کے لیے واپس بلایا، مگر پہلی آرمی کے پہنچنے سے قبل ہی دوسری آرمی کا جرمن افواج کے ہاتھوں صفایا ہو چکا تھا، جس کے باعث پہلی آرمی نے واپس اپنے محاذ کا رخ کیا۔ اب بحیرہ بالکان سے جھیل میسورین تک روس کے اولین محاذ کی پٹی پر پہلی آرمی کو صف آرا ہونا تھا، کیونکہ زیلنسکائی سمجھ رہا تھا کہ جرمن وارسا پر ضرور حملہ آور ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ روس کے جنوبی محاذ پر آسٹریا ہنگری کی گلیشیا میں صورتحال بہت نازک تھی اور وہ جرمن افواج سے وارسا پر حملہ کرنے کا تقاضا کر رہے تھے، تاکہ دشمن کی توجہ گلیشیا سے ہٹ کر وارسا کے دفاع کی جانب مبذول ہو جائے۔ لیکن جرمن افواج کے لیے وارسا پر حملہ آور ہونے سے پہلے جنرل رہینن کیمپ کو آرمی کو ختم کرنا اہم تھا۔ 9 اور 10 ستمبر کو جرمنی کے پہلے کور نے لائک کے قریب روس کے دوسرے کور کو شدید لڑائی کے بعد پسپا کر دیا۔ جنرل رہینن کیمپ نے ٹیننبرگ کے خوف سے فوراً ہی اپنی افواج کو دست بردار ہوتے ہوئے پسپائی کا حکم دیا۔ ابھی روسی افواج پوری طرح تباہ نہیں ہوئی تھی، اس لیے جنرل رہینن کیمپ نے جرمن حملے کے خدشے کے پیش نظر ایک جوابی حملہ کیا، جس میں جرمن افواج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تاہم روس کی پہلی آرمی کو 50 گھنٹے میں 55 کلومیٹر پسپا ہو کر روس کی سرحد میں داخل ہونا پڑا۔ اس مرتبہ جنرل رہینن کیمپ کی پہلی آرمی دوسری آرمی کی طرح مکمل طور پر گھیرے میں نہ آ سکی، لیکن پھر بھی جرمن افواج روس کی پہلی آرمی کو شدید نقصانات پہنچانے میں کامیاب رہیں۔ اس طرح صرف 3 ہفتوں میں جرمنی کے جرنیلوں ہینڈنبرگ، لیوڈنڈروف اور فرینکویز نے مشرقی یوریشیا کو دشمن کے قبضے سے نہ صرف چھڑا لیا، بلکہ دشمن کو شدید نقصانات بھی پہنچائے۔ دوسری جانب روس کے جنرل زیلنسکائی کو جو ہیڈ کوارٹرز میں جنرل رہینن کیمپ کے نااہل ہونے کی شکایت کر رہے تھے، 17 ستمبر کو برطرف کر دیا گیا اور ان کی جگہ جنوب میں گلیشیا کے محاذ پر کامیابیوں سے ہمکنار ہونے والے جرنیل نکولائی روسکی کو کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔